بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعد معرفت هذه الاقسام قسم خامس یشمل الکل. یہیں سے پڑھنا ہے نا. اور ان اقسام کی معرفت کے بعد ایک پانچویں تقسیم ہے. یہ قسم تقسیم کے معنی میں ہے جیسے کہ نیچے ابھی یہ بتائیں گے. جو ان تمام اقسام کو جو گزرے ہیں 20 قسمیں جو گزری ہیں ان سب کو شامل ہے. یعنی بعد معرفت هذه الاقسام العشرین الحاصلۃ من التقسیمات الاربعۃ، یعنی ان 20 قسموں کی معرفت کے بعد جو 4 تقسیم سے حاصل ہوئی ہیں، 4 تقسیمات ہیں اور ان کے ذریعے سے 20 اقسام بنی ہیں. تو ان 20 اقسام کی معرفت کے بعد جو 4 تقسیم کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں تقسیم خامس، 5ویں تقسیم ہے یشمل کل من العشرین، اور یہ 5ویں تقسیم ان 20 میں سے ہر ایک کو شامل ہے. یعنی ہر ایک کی وہ 20 ہوں گی. یہ جو 4 قسم، اس میں 4 قسمیں بنے گی تو ان 20 میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی جیسے ایک آئے گا کہ ان کے مواضع کی معرفت، تو ہر ایک 20 کے مواضع کی معرفت، معنی کی معرفت تو 20 کے معنی کی معرفت، تو 20 تو پہلے ہی سے ہیں اور یہ چاروں 20 میں جاری ہوں گی تو 20 کو 4 سے ضرب دیں گے، کتنا ہو جائے گا؟ 80. تو اب اس کو شمار کر کے کل اقسام کتنی ہو جائیں گی؟ 80. یشمل کل من العشرین، جو ان 20 میں سے ہر ایک کو شامل ہے. وہو اربعۃ، اس تقسیم کے تحت بھی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 معرفت و مواضعها و معانیها و ترتیبها و احکامها. ان اقسام مذکورہ، اقسام سابقہ کے مواضع کی معرفت. کیا مطلب مواضع کا؟ یہ بتائیں گے. ایسے ہی ان کے معانی کی معرفت، ان کی ترتیب کی معرفت، ان کے احکام کی معرفت. یعنی حادت تقسیم اربعۃ اقسام ایضاً، یعنی اس 5ویں تقسیم کی بھی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 معرفت و مواضعها، ان سابقہ اقسام کے مواضع کی معرفت. کیا مراد ہے ان کے مواضع کی معرفت سے؟ ماخذ و اشتقاق هذه الاقسام، یعنی ان اقسام مذکورہ کے ماخذ اشتقاق کا جاننا. مشتق منہ ان کا کیا ہے اسے جاننا. تو 20 قسم جو اس سے پہلے مذکور ہوئی ہیں ان کے ماخذ اشتقاق یعنی مشتق منہ کی معرفت، ہر ایک کی، خاص خصوص سے، عام عموم سے، مشترک اشتراک سے،
الی آخرہ، ہے نا. اسی طرح سے آپ باقی کو بھی سمجھ لیں. اس کے مواضع کی معرفت جو گزشتہ اقسام ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اے ماخذ و اشتقاق ہذہ الاقسام، یعنی ان اقسام کے ماخذ اشتقاق سے مراد مشتق منہ کی معرفت. وہ ہوا، اور وہ یہ ہے مثال کے طور پہ انا لفظ الخاص سے مشتق من الخصوص، کہ خاص کا لفظ اس کا مشتق منہ کیا ہے؟ خصوص، ہے نا. یہ خصوص سے مشتق ہے. اور خصوص کیا؟ وہ هو الانفراد. اور خصوص افراد سے منفرد ہونا، منفرد ہونا، ایک ہونا، تنہا ہونا. خارج میں اس کے لیے افراد ہیں یا نہیں ہے اس سے قطع نظر کرتے ہوئے، ہے نا. منفرد، تنہا اور ایک ہونا، افراد سے منفرد ہونا، یہ تو معنی بتایا ہے. وَأَنَّ الْعَامَ، اور وہ یہ ہے، ایک مثال دے دی، پھر دوسری مثال، اور یہ کہ عام یہ عموم سے مشتق ہے. یعنی عام کا مشتق منہ کیا ہے؟ عموم. یہ عام کے موضع عام کی معرفت ہوئی. اور یہ کہ عام یہ عموم سے مشتق ہے، یعنی عام کا مشتق منہ عموم ہے، اور اس کا معنی شمول ہے، بہت سے افراد کو شامل ہونا. یہ دو مثال دے دی، میں نے تین دے دی تھی. یہ کہتے ہیں وقس علیہ، باقی کو ایسے ہی سمجھ لو، ہے نا. اب سب ایک ایک کر کے ہم گنائیں، یہ نہیں ہوگا. ایک مثال دے دی، اب اسی انداز سے آپ سمجھیں. وہ معانیہ، پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ مواضع کی معرفت، یعنی ان اقسام کا مشتق منہ کیا ہے. دوسرا ان کے اصطلاحی مفاہیم کی معرفت. ان 20 اقسام کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے، سیدھے سیدھے، ہے نا. تو یہ معانی کا مطلب ہے. وہ معانیہا، اور اس تقسیم کی دوسری قسم ہے اس کے معانی کی معرفت، اور اس سے مراد ہے کہ ان اقسام گزشتہ اقسام کے اصطلاحی مفاہیم کی معرفت، یہ جاننا کہ ان کی اصطلاحی تعریف کیا ہے. مثلا وہ ہے، اور وہ یہ ہے ان الخاص فی الاصطلاح لفظ وضع لمعنی معلوم علی الانفراد. یہ اصطلاحی تعریف ہوئی نا خاص کی. خاص یہ ایسا لفظ ہے جو بطور انفراد، علی الانفراد، جو انفراد کے طریقے پر وضع کیا گیا ہو، ایسے معنی کے لیے جو سامع کو معلوم ہو. معنی بطور انفراد، معنی معلوم کے لیے جس لفظ کی وضع کی گئی ہو اسے کیا کہیں گے؟ خاص. یہ خاص کی اصطلاحی تعریف، اس کا اصطلاحی مفہوم ہے نا. تو معانی کا مطلب یہ ہے کہ ان اقسام کی اصطلاحی تعریف کو جاننا. عام کی خاص کی تعریف کر دی، پھر بعد میں بھی آئے گی، اس لیے ابھی یہاں بہت اس میں نہیں. ابھی صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معانی ہا کا مطلب کیا ہے، ان اقسام کے معانی کی معرفت کا مطلب کیا ہے. تو مثال کے طور پہ دے دیا کہ ان کے مفہوم اصطلاحی تعریف کو جاننا، مفہوم کو جاننا، جیسے خاص کی یہ تعریف ہے. پھر عام کو بھی دے رہے ہیں. والعام ہوا منتظم جمع من المسمیات، اور عام اسے کہتے ہیں جو بہت سے افراد کو شامل ہو. یہ عام کا مفہوم اصطلاحی ہے. وقس علیہ البواقی، ہے نا. یہ نہیں لکھا ہے یہاں، لیکن دو ہی ذکر کیا ہے. اس کا مطلب سیدھے سیدھے یہ ہوا کہ باقی کو اسی پر قیاس کریں. پھر نمبر 3 پہ اس تقسیم میں وہ ترتیب ہے، سابقہ اقسام کی ترتیب کی معرفت. کیا مطلب ترتیب کی معرفت کا؟ اے معرفت ان ایہا یقدم عند التعارض،
یعنی یہ سمجھنا کہ تعارض کے وقت کس کو مقدم کیا جائے گا، جب تک تعارض نہ ہو اقسام میں، ہے نا، تب تک تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں تعارض ہو جائے تو کسے مقدم کریں گے، کس کے مطابق پہلے عمل کریں گے، کس کے بعد، کس کے بعد، ہے نا، تعارض کے وقت دشواری ہوگی۔ اس لیے کہہ رہے ہیں ترتیب کا معنی یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ تعارض جب ہوگا تو کس کو مقدم کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اذا تعارض النص والظاہر، نص، ظاہر، مفسر، محکم پڑھ چکے ہیں، کہیں نص اور ظاہر میں تعارض ہو جائے تو اب کیا کریں گے، کس کے مطابق عمل کریں گے، کس کو مقدم کریں گے؟ اس کو یہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ اذا تعارض النص والظاہر یقدم النص علی الظاہر، جب نص اور ظاہر میں تعارض ہو جائے تو نص کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا، ہے نا۔ یہ ایک مثال دے دی بس، اسی طریقے سے باقی میں بھی ہے، تفصیلات آئیں گی کہ جب تعارض ہو جائے تو کس کو مقدم کریں گے۔ یہ مطلب ہے ترتیب کا کہ ان کی ترتیب کیا ہے، تعارض کے وقت کس کو مقدم کیا جائے گا۔ وَأَحْكَامِهَا، چوتھے نمبر پہ کیا تھا، ان اقسام کے احکام کا جاننا۔ کیا مطلب ان اقسام کے احکام کا جاننا؟ یعنی کس کا حکم کیا ہے، خاص کا حکم کیا ہے، عام کا حکم کیا ہے، مشترک کا حکم کیا ہے، مؤول کا حکم کیا ہے، الی آخرہ۔ یعنی یہ جاننا ان ایہا قطعی، کون ان میں سے قطعی ہے، کون ظنی ہے، کس میں توقف کرنا واجب ہے، کس میں، جیسے متشابہ کے بارے میں پڑھے ہوں گے آپ، وہ واجب التوقف ہے نا۔ تو کون قطعی ہے، کون ظنی ہے، کس میں توقف کرنا واجب ہے، یہ جاننا۔ مثلا خاص قطعی ہے نا، عام مخصوص منہ البعض ظنی ہے، متشابہ واجب التوقف ہے، اس میں توقف کرنا واجب ہے۔ تو یہ احکام کی، ان اقسام کے احکام کی معرفت کا مطلب ہے۔ یہ ہر ایک کا مطلب سمجھا دیے، اور میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے، اتنی تفصیل کے بعد بھی اگر نہ سمجھیں تو بہت دشواری ہوگی۔ اب ہر ایک میں یہ صورتیں ہوں گی کہ ہر ایک کے مواضع، معانی، ترتیب، احکام کو جانا جائے، ہر ایک میں ہوگا۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، فَإِذَا ضُرِبَتْ هَذِهِ الْأَقْسَامُ فِي الْعِشْرِينَ، تو جب ان اقسام اربعہ کو 20 میں ضرب دیں گے، تَصِيرُ الْأَقْسَامُ 80، تو کل قسمیں کتنی ہو جائیں گی، 80۔ وَالتَّقْسِيمَاتُ 5، اور تقسیمات کتنی ہو جائیں گی، 5۔ کہا کیا تھا انہوں نے، کتاب کی تقسیم 4 ہے، ہو کتنی گئی، 5۔ حصر باطل ہو گیا کہ نہیں، حصر باطل ہو گیا نا۔ یہ کہتے ہیں کچھ نہیں باطل ہوا ہے نا، کیوں نہیں باطل ہوا ہے، وَهَذَا التَّقْسِيمُ الْخَامِسُ، یہ وہی جواب ہے کہ آپ یہ کہیں گے 5 ہو گئی، یہ کہیں گے کچھ نہیں ہوا، نہیں 5 ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہو رہی ہے، اسی وَهَذَا التَّقْسِيمُ الْخَامِسُ، وَهَذَا التَّقْسِيمُ الْخَامِسُ، اور یہ 5ویں تقسیم لَيْسَ فِي الْوَاقِعِ تَقْسِيمًا لِلْقُرْآنِ، یہ 5ویں تقسیم قرآن کی تقسیم حقیقت میں نہیں ہے، یہ حقیقت میں باقی 4 جو تھی وہ کتاب کی تقسیم ہے، قرآن کی تقسیم ہے، لیکن یہ 5ویں تقسیم حقیقت میں قرآن کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ کتاب کی تقسیم کے جو اسما ہیں ان اسما کی تقسیم ہے نا۔ اسما ہی کے بارے میں تو ہوا ہے کہ خاص نام ہے تو اس کا مستقبل ہو کیا ہے، اس کا مفہوم اصطلاحی کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، یہ اسامی قرآن کی تقسیم ہے
یہ کتاب اور قرآن کی تقسیم نہیں ہے، اس لیے یہاں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تقسیم تو 5 ہو گئی اور حصر باطل ہو گیا. کتاب کی نہیں بلکہ اسامی کتاب کی یہ تقسیم ہے. دیکھیں یہ 5ویں تقسیم نہیں ہے، یہ 5ویں تقسیم ہے نا، حقیقت میں قرآن اور کتاب کی تقسیم نہیں ہے، بل تقسیم لاسامی اقسام القرآن، بلکہ اقسام قرآن کے اسماء کی تقسیم ہے. جو قرآن کے اقسام ہیں خاص وغیرہ، ان کے اسماء جو ہیں ان کی تقسیم ہے. وہ موقوف علیہ لتحققھا، اور یہ ان اسماء کے تحقق کا موقوف کے پائے جانے کا موقوف علیہ ہے نا. وہ موقوف علیہ لتحققھا، اور ان اسماء کے پائے جانے کے لیے، متحقق ہونے کے لیے نا، قرآن کے اقسام کے پائے جانے اور متحقق ہونے کے لیے یہ موقوف علیہ ہے کہ خاص ہے تو اس کا کیوں خاص نام رکھا گیا ہے، مستقبل ہو کیا ہے، مفہوم اصطلاحی کیا ہے، یہ تمام چیزیں. ولہذا یہ کہتے ہیں چونکہ یہ کتاب کی تقسیم نہیں ہے، ایک تو یہ کہ یہ اسامی قرآن کی تقسیم ہے، قرآن کی تقسیم نہیں. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ایک علامت اس کی یہ بھی ہے کہ یہ کتاب کی تقسیم نہیں ہے کہ جمہور نے 5ویں تقسیم کو ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ کوئی 5ویں تقسیم بھی ہے. یہ امام فخر الاسلام بزدوی کی ایجاد ہے، سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا ہے، انہی کی اتباع میں مصنف نے بھی بیان کر دیا. ولہذا یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب کی تقسیم نہیں ہے، اسی وجہ سے جمہور نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے. وَإِنَّمَا هُوَ اختراع فخر الاسلام، یہ امام فخر الاسلام بزدوی کی ایجاد ہے، انہوں نے 5ویں تقسیم بھی ذکر کی. وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّف، اور صاحب منار نے ان کی اتباع کی. پھر یہ کہتے ہیں وَلَكِنَّ فخر الاسلام، لیکن امام فخر الاسلام بزدوی لما ذکر هذا التقسیم فی اول الکتاب، جب انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں اس تقسیم کو بیان کیا کہ ایک 5ویں تقسیم بھی ہے جو ان اسامی قرآن میں سے ہر ایک میں جاری ہے، تو سلک فی آخرہ علی سنتہ، تو پوری کتاب میں اخیر تک اپنے اس طریقے پر باقی رہے، اسی طریقے پر چلے. جہاں خاص کا بیان آیا تو وہاں اس کے موضع، معانی، ترتیب، احکام سب کو ذکر کیا ہے نا. اخیر تک اسی طرح سے انہوں نے کیا. فذکر کل من المواضع والمعانی والترتیب والاحکام فی کل من الاقسام، اور امام فخر الاسلام نے تمام اقسام کے مواضع، معانی، ترتیب اور احکام کو بیان کیا ہے، ذکر کیا. تو یہ تو بہت اچھا کیا انہوں نے کہ شروع میں 5ویں تقسیم کو ذکر کیا تو اخیر وقت تک اسے نبھایا بھی ہے نا. لیکن صاحب منار کہتے ذکر تو کر دیا لیکن نبھایا نہیں. کیا ہے وہ المصنف، اور صاحب منار جو مصنف ہیں انہوں نے انما ذکر المعانی والاحکام فقط، یہاں تو ذکر کر دیا کہ 5ویں تقسیم ہے، لیکن صرف آگے چل کر کے معانی اور احکام کو ذکر کیا ہے. کس کو ذکر کیا ہے؟ صرف معانی اور احکام کو صرف ذکر کیا ہے. مواضع کو تو بالکل ہاتھ نہیں لگایا ہے نا. ولم یذکر المواضع اصلا، مواضع کو بالکل نہیں ذکر کیا. ترتیب کو کہیں کہیں ذکر کیا ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے امام فخر الاسلام بزدوی میں اور اس کتاب میں. بات پوری ہو گئی. اب یہاں سے یہ دوسری چیز شروع کر رہے ہیں. ثم لما فرغ المصنف عن بیان اجمالی تقسیم، پھر مصنف جب اجمالی تقسیم کے بیان سے فارغ ہو گئے، 20 قسمیں آپ کو معلوم ہو گئی، ایک 5ویں قسم بھی معلوم ہو گئی جس سے 80 قسمیں کل بن جا رہی ہیں ہے نا. تو یہ سب جب آپ کو معلوم ہو گیا اجمالی طور پر، تو یہاں سے شرع فی بیانی
تفاصیل الاقسام، تو ان اقسام کی تفصیل کو بیان کرنا شروع کیا. فقال، اور فرمایا، اما الخاص فکل لفظ وضع لمعنى معلوم علی الانفراد، خاص ہر وہ لفظ ہے جو بطور انفراد معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو سامع کو معلوم ہو. اب اس سے پہلے کسی درس میں نے یہ بتایا تھا، آپ نے اسے بار بار پڑھا بھی ہے، کہ ہر تعریف جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے. انہوں نے خاص کی تعریف کی، اوپر بھی بیان کیا تھا، لیکن وہاں مقصد تعریف کو بیان کرنا نہیں تھا. تو یہ کیا ہے؟ مفہوم اصطلاحی بیان کر رہے ہیں خاص کا، خاص کی بحث شروع کر رہے ہیں اور خاص کے مفہوم اصطلاحی یعنی اس کا معنی بیان کر رہے ہیں. ایک چیز تو بیان کر رہے ہیں نا. تو خاص ہر وہ لفظ ہے جو بطور انفراد معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو. ہر تعریف جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے، تو یہ تعریف بھی جنس و فصل سے مرکب ہوگی نا. اس کے لیے یہ کہتے ہیں، ماتن کا کہنا، کلو لفظ، ہر لفظ نا، جو انہوں نے کہا ہے تعریف میں، یہ بمنزلۃ الجنس، جنس کے درجے میں ہے. جنس نہیں ہے کیا؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ کلو لفظ جنسن، یہ جنس ہے اور یہ فصل ہے. کہہ رہے ہیں بمنزلۃ الجنس، جنس نہیں، جنس کے درجے میں ہے. کچھ فرق ہوگا تبھی تو یہ اتنا فرق کر رہے ہیں. بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ ماتن کا کہنا کلو لفظ یہ جنس کے درجے میں ہے، چونکہ خاص عام وغیرہ یہ ماہیات اعتباریاں. ایک ہوتا ہے نفس الامری ماہیت، اس میں جنس حقیقت کے طور پہ ہے نا. وہاں کہا جائے گا تعریف میں جب کوئی لفظ ہوگا تو کہا جائے گا یہ جنس ہے. اور جو چیز اعتباری ہو نا، نفس الامری اور حقیقی ماہیت نہ ہو، تو وہاں ڈائریکٹ جنس کہیں گے نہیں، منزلہ جنس کہیں گے، چونکہ وہ نفس الامری ماہیت نہیں ہے نا. تو خاص وغیرہ یہ کیا ہیں؟ ماہیت اعتباریاں ہیں، ماہیت حقیقیہ. نفس الامری ماہیت حقیقی ماہیت نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں بمنزلتے کہہ رہے ہیں. بہرحال تو میں سوچا تھا بتائیں گے نہیں، لیکن فقولہ، تو ان کا یہ کہنا کہ کلو لفظ یہ جنس کے درجے میں ہے. لفظ تو محمل بھی ہے، ما یتلفظ بہ الانسان، لفظ کیا نام ہے، موضوع جو ہے وہ بھی لفظ ہے، یہ سب کو شامل ہے. کلو لفظ یہ سب کو شامل ہے، موضوع کو بھی، محمل کو بھی، بے معنی کو بھی، معنی دار کو بھی. یہ جنس کے درجے میں ہے. لکل الفاظ، تمام الفاظ کے لیے، چاہے وہ موضوع ہو یا محمل ہو. والباقی کالفصل، والباقی فصل نہیں کہا، وہاں منزلہ بڑھا دیا، یہاں کاف بڑھا دیا. اور باقی فصل کی طرح ہے نا. وجہ وہی ہے جو میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں. فقولہ، اور تو اب باقی فصل ہے تو کون فصل ہے اور اس سے کیا خارج ہو رہا ہے اس کی تفصیل. فقولہ، اور ماتن کا یہ کہنا، اوزیا لمانن، جو کسی معنی کے لیے موضوع ہو. محمل خارج ہو گیا کہ نہیں؟ وہ معنی دار لفظ نہیں ہوتا ہے محمل، اس لیے اوزیا لمانن کی قید کے ذریعے سے اس فصل سے محمل کا لفظ خارج ہو گیا. اوزیا لمانن یخرج المحمل، یہ اس سے محمل کیا ہوتا ہے؟ خارج ہو جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ بے معنی لفظ ہے. وقولہ،
اور ایک بات یہ انہوں نے اپنی تعریف میں ایک لفظ یہ کہا معلوم. اب معلوم کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ معلوم یہاں دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے. یا تو اس کا معنی ہوگا معلوم المراد، یا اس کا معنی ہوگا معلوم کا معلوم البیان. تو دو صورتیں ہوئیں، یا تو معلوم المراد جس کی مراد معلوم ہو، اور معلوم البیان جس کی مراد واضح ہو، ہے نا. تو مراد معلوم ہونا اور مراد واضح ہونا اس میں فرق ہوتا ہے. جیسے مشترک کا لفظ ہے قرو کا لفظ، کئی معنوں میں مشترک ہے، تو ہر کے معنی میں بھی ہے، اس کے معنی میں بھی مشترک ہے نا. دونوں معنی واضح ہے کہ نہیں واضح ہے؟ دونوں معنی واضح ہے نا. دونوں معنی واضح ہے، کوئی معنی خفی نہیں ہے کہ توہر کا معنی خفی ہو گیا یا حیض کا معنی خفی ہو گیا، کچھ نہیں. دونوں معنی مشترک کا کیا ہے؟ واضح. لیکن جب اس سے حیض مراد لے لیں، مشترک کا ایک معنی راجح کر دیں، تو اب وہ معلوم المراد ہو گیا ہے نا. پہلے تو معلوم البیان تھا، لیکن ایک جب راجح کر دیا آپ نے تو کیا ہو گیا؟ اب اس کی مراد معلوم ہو گئی. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ معلوم کا لفظ جو ہے اس دو معنوں کا یہاں احتمال ہے. یا تو یہ معلوم المراد کے معنی میں ہوگا، اگر معلوم المراد کے معنی میں ہے تو مشترک یہیں سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ مشترک کی مراد معلوم نہیں ہوتی کہ معلوم ہے. مشترک کی مراد جب تک وہ مشترک ہے معلوم نہیں ہے. تو اسی معلوم سے اگر معلوم المراد کا معنی لیں تو مشترک خارج ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو معلوم البیان کے معنی میں لیں تو بھی مشترک خارج ہوگا. مشترک کے ہر معنی واضح ہوتا ہے، تو اس سے مشترک خارج نہیں ہوگا اگر معلوم البیان مراد لیں گے. تو سمجھ میں بات آ رہی ہے نا. کوئی بہت باریک چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں، اور ماتن کا کہنا معلوم ان کا نا مانا ہو معلوم المراد. اگر معلوم کا معنی معلوم المراد ہو، یعنی معلوم یہ معلوم المراد کے معنی میں ہو، تو اس سے مشترک خارج ہو جائے گا، کیونکہ مشترک کی مراد معلوم نہیں ہوتی ہے. اور یہاں معلوم کی قید لگایا، یعنی مراد معلوم ہو تو مشترک کیا ہوا؟ خارج ہو گیا. لأنہ غیر معلوم، کیونکہ مشترک کی مراد معلوم نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ، اور اگر اس معلوم کا معنی معلوم البیان ہو، جس کی جو واضح ہو، جس کا معنی واضح ہو، معلوم البیان کے معنی میں یہ معلوم ہو، لم یخرج المشترک منہ، تو اس معلوم کی قید سے مشترک خارج نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معلوم البیان ہوتا ہے. اور جب مشترک خارج نہیں ہوا تب کہاں سے وہ خارج ہوگا؟ یہ کہتے ہیں ماتن کے قول علل انفراد سے وہ خارج ہو جائے گا. یعنی علل انفراد، بطور انفراد کی جو قید انہوں نے بڑھائی ہے، اگر معلوم کو معلوم البیان کے معنی میں لے لیا گیا تو مشترک وہاں سے خارج نہیں ہوا، لیکن علل انفراد کی قید سے مشترک بھی خارج ہو گیا اور عام بھی خارج ہو گیا. لیکن اگر معلوم المراد کے معنی میں لیں گے تو مشترک وہیں خارج ہو جائے گا، اور بطور انفراد کی قید سے، علل انفراد کی قید سے صرف عام خارج ہوگا. تو اب علل انفراد کی جو قید ہے
یا تو اس سے مشترک اور عام دونوں خارج ہوں گے یا صرف عام خارج ہوگا، ہے نا. دونوں احتمال یہاں ہیں. کیسے ہوگا اس کو یہ بتا رہے ہیں. لِأَنَّ مَعْنَاهُ حِينَئِذٍ، اس لیے کہ علی الانفراد کا معنی اس وقت ہوگا ان یکون المعنی منفرداً عن الافراد، کہ وہ معنی افراد سے منفرد ہو. وہ معنی کیا ہے؟ افراد سے معلوم المراد، ہے نا. کیا کہا تھا کہ معلوم علی الانفراد، بطور انفراد، یعنی وہ معنی تمام افراد سے منفرد ہو، ایک ہو، الگ ہو. تو اگر یہ لیں گے کہ وہ تمام افراد سے منفرد ہو، اس تقدیر پر مشترک خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس میں بہت سے افراد ہوتے ہیں. افراد سے منفرد نہیں ہوتا ہے، کئی افراد ہوتے ہیں نا مشترک میں، افراد سے وہ منفرد نہیں، اس لیے مشترک یہاں سے خارج ہو جائے گا. اور وہ انمانن آخر، اور بطور انفراد کا معنی اس وقت ایک یہ ہوگا کہ وہ دوسرے معنی سے بھی منفرد ہو، افراد سے بھی منفرد ہو اور دوسرے معنی سے بھی منفرد ہو. فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْمُشْتَرَكُ وَالْعَامُ، تو افراد سے منفرد ہونے کی عام کے افراد سے منفرد ہونے کی بنیاد پر اس سے مشترک خارج ہو جائے گا، اور معانی سے منفرد ہونے کی بنیاد پر عام خارج ہو جائے گا. بہت مختصر ہو گیا، کیا سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْمُشْتَرَكُ، یعنی پہلے جو انہوں نے کہا کہ افراد سے منفرد ہو، اس سے کیا خارج ہو گیا؟ مشترک. اور معنی سے منفرد ہو، اس سے کیا خارج ہو گیا؟ عام. لہذا اس قید کے ذریعے سے مشترک اور عام دونوں کے دونوں خارج ہو جائیں گے.